صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے، آپ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے کندھوں کے درمیان ایسے تھی جیسے کبوتر کا انڈا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے وہ رہ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔